بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر نعمان علی اور آپ کی خدمت میں ایک نئے سیشن کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ جو لوگ نئے گوٹ فارمنگ کی طرف آتے ہیں یا پھر جو گوٹ فارمنگ کر رہے ہیں لیکن ان کو فائدہ مند ثابت نہیں ہوتی، تو نئے فارمرز کیا غلطی کرتے ہیں ان کے لیے، اور جو نئے آنا چاہ رہے ہیں تو وہ گوٹ فارمنگ کو کس طرح لے کے چلیں، تو ان کے لیے کیا ٹپس ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا ٹارگٹ کیا ہے گوٹ فارمنگ کا، پیداوار کا حصول کیا ہے آپ کا۔ آپ گوٹ فارمنگ اپنے شوق کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں یا کہ پروفیشنل بزنس کے طور پہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ لوگ بہت مہنگے جانور خرید لیتے ہیں اور اس کے بعد ان کی پیداوار اتنی اچھی نہیں ہوتی۔ دو چیزوں کا خیال آپ نے رکھنا ہے کہ آپ نے جانور کی خوبصورتی پہ جاننا ہے، آپ نے اس کے لمبے کان، ناک اور نکرا، اس طرح کی چیزیں دیکھنی ہیں، اس کے بڑے بال دیکھنے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح کی چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں، یا پھر آپ نے پیداواری صلاحیت دیکھنی ہے۔ دو چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے، اور یہ دو چیزیں آپ کو اکٹھے مل جائیں ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ شوق کے لیے کر رہے ہیں کام یا پھر آپ بزنس کے طور پہ کر رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ جو لوگ غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے ایریا کی آب و ہوا کو نہیں دیکھتے۔ دوسرے ایریا کی بریڈ جو کہ چاہے انہیں پیداواری صلاحیت کے طور پہ وہ انہیں اچھی لگے یا پھر خوبصورتی کے لحاظ سے انہیں اچھی لگے، جب فار ایگزامپل جو پہاڑی علاقہ ہے، جہاں پہ سردی زیادہ ہوتی ہے، تو وہاں پہ رہنے والی جو بکریاں ہوتی ہیں، جو بھیڑیں ہوتی ہیں، ان کی اون، ان کے بال بڑے ہوتے ہیں، تو وہ والی جو نسل ہے وہ صرف انہی علاقوں میں کامیاب ہے۔ جب آپ ایسے ایریا میں جہاں پہ گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے ان جانوروں کو گرمی والے ایریا میں لا کے پالیں گے تو نہ ہی ان کی وہ خوبصورتی کچھ عرصے بعد رہے گی، اور نہ ان کی وہ جو پیداواری صلاحیت اپنے ایریا میں دے رہی تھی نہ وہ پیداواری صلاحیت رہے گی۔ پھر یوں ہوتا ہے کہ جس طرح ہمارا ایریا چوکازم، لیا، بھکر، راجن پور، یہاں پہ لوگ راجن پوری بکریاں زیادہ پالتے ہیں، خوبصورتی کے لحاظ سے بھی ٹاپ کلاس بریڈ ہے اور پیداوار کے حوالے سے بھی۔ لیکن جب یہی بریڈ لاہور کے ایریا کے لوگ، کشمیر کے ایریا کے لوگ جہاں ٹھنڈ زیادہ ہے، تو جب اپر پنجاب والے یہ بریڈ یہاں سے لوور پنجاب سے لے کے جاتے ہیں تو وہاں جا کے یہ اپنا وزن بجائے اس کے بڑھائے آہستہ آہستہ کم کرنا شروع کر دیتی ہے، جانور بالکل کمزور اور لاغر بن کے رہ جاتے ہیں اور پیداواری صلاحیت بھی زیرو ہو جاتی ہے۔ تو یہ بریڈ اپنی جو علاقائی جو ہیں قوت مدافع اس کو یہ بنا چکی ہوتی ہے اور یہ صرف اسی ایریا کے اندر ہی کامیاب ہے۔ اسی طرح جو ٹھنڈے علاقے کی بریڈز ہیں وہ گرم علاقے کے اندر آ کے اپنی پیداواری صلاحیت کو کھو دیتی ہیں۔ تو اس وجہ سے آپ نے جہاں جس علاقے کے اندر گوٹ فارمنگ کرنی ہے اس علاقے کی آب و ہوا کو آپ نے ضرور مد نظر رکھنا ہے، اور اسی آب و ہوا کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اپنی بریڈ جس پہ آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں، چاہے وہ آپ کا شوق ہے، چاہے آپ بزنس کی طرف جا رہے ہیں، تو بریڈ آپ نے اس لحاظ سے سلیکٹ کرنی ہے۔ اس کے بعد تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ کے فارم کے اندر یکسانیت ہونی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ 2-4 بکریاں ٹیڈی بریڈ کی کھڑی ہوئی ہیں، 2-4 راجن پوری کی کھڑی ہوئی ہیں، 2-4 کراس کی کھڑی ہوئی ہیں۔ اس طرح آپ نے کچھ کا سائز کم ہے، کچھ کا سائز بہت زیادہ ہے، پھر حیوانے کا سائز، ٹھیک ہے، بچوں کی پیداواری صلاحیت کوئی 1 دینے والی ہے، کوئی 3 دینے، تو آپ نے یہ ساری جو چیزیں ہیں ان کو آپ نے خیال رکھنا ہے۔ جب آپ ایک بریڈ والا فارم بنائیں گے تو جو لوگ بھی آپ کے فارم کا وزٹ کریں گے تو وہ آپ سے متاثر ہوں گے۔ اس طرح آپ کی جو فارم پہ جانور ہیں ان کی ڈیمانڈ بڑھے گی، لوگ اٹریکٹ ہوں گے آپ کی ساری جو خصوصیات ہیں ان کو دیکھ کے۔ جب آپ مختلف بریڈز کو ایک ہی فارم پہ جمع کر کے تھوڑے تھوڑے جانور رکھیں گے تب لوگ انہیں نہیں خریدیں گے، تب لوگ آ کے پسند نہیں کریں گے، انہیں یہ اچھا جو پازیٹیو فیلنگ ہے وہ نہیں آئے گی، وہ کہیں گے ہمیں لوکل سا فارم کسی نے بنایا ہوا ہے۔ تو یکسانیت ایک قسم کے جانور کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ ہے نر کا انتخاب۔ کسی بھی ریوڑ کی جو آگے آنے والی نسل ہے اس کا سارا دار و مدار نر پہ ہوتا ہے، تو اگر نر کا انتخاب کرتے وقت آپ نے بہت سارے پوائنٹس ہیں جن کا خیال رکھنا ہے۔ پوائنٹ نمبر 1 یہ ہو سکتا ہے کہ جو نر کی ماں ہے اس کی دودھ کی جو پیداوار ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے، اس کی جو ماں ہے
اس کی بچوں کی جو پیداوار ہے، بچے 2 3 یا 4 کی صلاحیت ہونی چاہیے، ایک والی نہیں ہونی چاہیے، اور اس نر کی اپنی صلاحیت بھی یہ ہونی چاہیے، قد کاٹ بڑا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جو عضو تناسل ہیں، ٹیسٹیز ہیں، ان کا سائز بھی ٹھیک ہونا چاہیے، بہت زیادہ چھوٹے نہیں ہونے چاہیے، دونوں ٹیسٹیز پورے ہونے چاہیے۔ اس طرح بہت ساری ایسی خوبیاں ہیں، جس بریڈ کا آپ انتخاب کرنے جا رہے ہیں اس بریڈ کی آپ کو خوبیوں کا اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ جو خوبیاں ہیں یہ اس بریڈ کے لیے خاص ہیں، تو آپ پھر دھوکہ نہ کھا جائیں نر کو خریدتے وقت، تو نر کا انتخاب بہت ہی ضروری ہے۔ اس کے بعد جو 5واں پوائنٹ ہے وہ ہے نکارہ جانوروں کو اپنے فارم سے نکالنا۔ آپ نے فارم بنا لیا، ایک بار آپ نے جانور وغیرہ خرید لیے، وہ آپ نے اچھی طرح ساری چیزوں کو دیکھ کے خریدنی ہے، ایک بار خرید لیے، کچھ عرصہ آپ نے گزار لیا، اس کے بعد ضروری یہ ہے کہ آپ کے پاس جو نکارہ جانور ہیں، ایسی فیمیل، ایسی مادہ بکریاں جو دودھ بہت کم دیتی ہیں، ایسی مادہ بکریاں جن کا حیوانہ میسٹائٹس، ساڑو یا کسی وجہ سے جن کے تھن بھی برابر نہیں ہے، کوئی چھوٹا تھن ہے دوسرا تھن بڑا ہے، تو وہ بھی آپ نے نکال دینی ہے۔ وہ کوشش کرنا ہے کہ آپ نے اگلی نسل کے اندر وہ والی خوبیاں نہ آئیں۔ ایسی بکریاں جو ہمیشہ ایک ہی بچہ دیتی ہیں، ایسی بکریاں جو اکثر ابارشن کر دیتی ہیں، بہت لمبے عرصے کے بعد جا کے پریگننٹ ہوتی ہیں، بار بار پریگننٹ نہیں ہوتی ہیں اپنی ڈیٹ پہ، وہ بکریاں آپ نے نکال دینی ہیں۔ ایسا نر جو ہمیشہ ایک ہی آگے بچہ جس کی وجہ سے چل رہا ہے، بچوں کا سائز بہت کم آ رہا ہے، بچے کمزور آ رہے ہیں، تو ایسا نر کو بھی آپ نے اپنے فارم سے نکال دینا ہے، تو چھانٹی ضرور کرنی ہے آپ نے۔ تو یہ پوائنٹ، بہت سارے پوائنٹس ہیں جو بہت زیادہ ضروری ہیں، لیکن آج کی ویڈیو میں ہم نے 5 پوائنٹ کو ڈسکس کیا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوگی۔ بہت شکریہ۔